انشاءاللہ ایک مثالی مسلمان خاتون کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی مسلمان عورت، مومن عورت، فرمانبردار عورت اور دیگر صفات پر مشتمل خاتون کی صفات مردوں کے ساتھ ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مسلمان عورتوں سے کچھ چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اگر ان میں پائی جائیں تو وہ پسندیدہ خواتین ہو سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے اور ہم نے واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم واپس اس کے پاس پہنچیں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت وہ ہماری کس بات سے خوش ہوگا؟ کیا ہم اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ اپنے اندر وہ مطلوبہ صفات پیدا کر رہے ہیں، وہ اخلاق پیدا کر رہے ہیں کہ جو اس کو پسند ہے، جو اس کو چاہیے اور جس کے بارے میں وہ سوال کرے گا اور جو اس سے ملاقات کے وقت اس کو راضی اور خوش کر دے گا۔ ہم سب کو گاہے بگاہے اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے، چونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے چاروں طرف ہمیں دنیا ہی نظر آتی ہے، لہٰذا ہم وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا کے لوگوں کو پسند ہے، جس کی دنیا کی مارکیٹ میں ویلیو ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا ان کی نہیں، یہ بھی ہماری طرح عارضی طور پر اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے سیٹ کیے ہوئے کرائیٹیریا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور لوگوں کی پسند کے مطابق ہم اس دنیا میں رہیں، ہم کیوں نہ اس رب کی مرضی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں رہیں کہ جو ہی ہمارا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچے، اور ایک دن تو پہنچنا ہی، اختتام ہو جائے گا ایک دن، وہ دن لازماً آ کر رہے گا، تو اس دن کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے کہ اس دن مجھے خوش کرنے والی، میرے لیے سکون اور آرام کا باعث کون سی چیز ہوگی۔ اس دن میرے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ کس بنیاد پر ہوگا۔ اس دن کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آج کے دن کو، آج کی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جو کل فائدہ دے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور جب ان کے پاس موت آتی ہے تو فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ، واپس چلو اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تم رب سے راضی اور رب تم سے راضی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، یعنی خاص بندے جو ہیں اس کے، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل کامیابی کہ جس انسان کو موت کے وقت یہ پکار آئے، یہ آواز آئے کہ اے نفس مطمئنہ، رب تم سے راضی ہے، جیسے تم اپنے رب سے راضی ہو، رب بھی تم سے راضی۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں، اس کے احکامات پر، اس کے فیصلوں پر، اس کے دین پر، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر؟ کیا وہ جو کچھ مجھ سے چاہتا ہے میں اسے خوشی سے قبول کرتی؟ کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے، اور اسی کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو۔ مردوں اور عورتوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا، اور تمام صفات میں دونوں برابر کے شریک ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی فرق نہیں، جو مردوں سے چاہا گیا وہی عورتوں سے چاہا گیا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہم سے کیا کہا گیا ہے، اور پھر یہ کہ صحابیات کی زندگی کیسی تھی، جو اللہ کی پسندیدہ ترین خواتین تھیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، ایک مثالی مسلمان خاتون جو ہوتی ہے اس کا اپنے رب سے ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ فرسٹ اینڈ فور موسٹ اپنے رب کے ساتھ ون آن ون کنیکشن، اپنے رب پر ایمان لانا اور اس کے دین کو، اس کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو خوشی سے قبول کرنا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں
کہ سب سے پہلی عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ جس حالت میں دنیا میں یعنی غار حرا سے تشریف لائے تھے، آپ ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھتے ہی آپ پر کوئی شک نہیں کیا، وہ خوف زدہ نہیں ہوئی، بلکہ انہیں پورا یقین تھا کہ جس شخص کے اندر ایسا اخلاق ہے جس کا وہ ذکر بھی کرتی ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، جو غریبوں کے کام آنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ اور آپ نے جب بتایا انہوں نے کیا دیکھا کہ فرشتے کو اس طرح دیکھا اور ان کو کیا دیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا۔ تو یہ ہے حضرت خدیجہ ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ اپنی کسی بہت بڑی قوت کی حالت میں نہیں تھے، ایک پریشانی کی حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کہا اس کو مان لیا، اس پر ایمان لائی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی پہلے کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہی ایمان کی حفاظت کی، جن میں سر فہرست حضرت آسیہ کا نام ملتا ہے جو فرعون کی بیوی تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ وہ ایک عام خاتون نہیں تھی، یعنی وہ کوئی عام نہیں خاتون تھی۔ حضرت آسیہ جو تھی وہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی، ناز و نام میں پلی تھی، ایک محل میں رہتی تھی، دنیا کی ہر نعمت ان کو میسر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈپرائیوڈ خاتون تھی یا کسی مصیبت کی باری تھی یا ان کی زندگی میں کوئی بہت پریشانیاں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دین کا راستہ اختیار کیا۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ جس کو سب کچھ ملا ہوا ہے، جس کے پاس ساری نعمتیں ہیں، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے۔ یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن حضرت آسیہ کے پاس سب کچھ تھا۔ اس کے باوجود جب انہیں جنت کا پتہ چلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہوئی، تو دنیا کی چیزیں انہیں حقیر نظر آئی کہ تو کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک عورت خواب دیکھ سکتی، یعنی جس کا ایک عورت تصور کر سکتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا آخرت پر ایمان ہو جاتا ہے، جو جنت کی نعمتوں کو جان لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر دنیا بہت حقیر ہو جاتا ہے۔ اس کی منزل پھر دنیا نہیں رہتی، وہ دنیا میں تو بس جیتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس کے خوابوں کی منزل پھر جنت ہو جاتی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی قربان کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اور کہتے ہیں کہ جب انہیں ایمان لانے کی بنا پر تکلیفیں دی گئی، ان پر طرح طرح کا ظلم و ستم کیا گیا، ان کے ہاتھوں پہ میخیں گاڑ دی گئی، کیل لگا دیے گئے، اور ان کو دھمکیاں دی گئی کہ تم اگر نہیں باز آتی تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ظالم لوگوں سے چھٹکارا دے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو وہ گھر بھی دکھا دیا کہ جس کی وہ دعا مانگ رہی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے بعد جو خاص خصوصیت ہے وہ ہے اطاعت گزاری کی، والقانتین والقانتات، کہ مومن عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والی ہوتی، رب کی بات مانتی اور ہمیشہ مانتی۔ قنوت جو ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی کبھی دل چاہ تو مان لیا، کبھی نہیں چاہ تو نہ مان، کسی جگہ مان لیا اور کسی جگہ چھوڑ دیا اللہ کا حکم نہیں۔ قانتین وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہر جگہ ہر موقع پر اللہ کی بات کو پریفرنس دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت مریم کی مثال۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ نے دی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ پریگننٹ ہو گئی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، ان کو سچا مانا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی، یعنی اللہ کی بات مانتی تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی تھی۔ جو بھی ان پر امتحان آیا، جو بھی بوجھ ان پہ ڈالا گیا، جو بھی حکم ان کو دیا گیا، اس میں انہوں نے کچھ بھی انکار نہیں کیا، وہ اطاعت کرتی چلی گئی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام نے دودھ پیتے بچے کے ساتھ مکہ کی ایک وادی میں چھوڑا، اور جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں،
یہاں تو کوئی بھی نہیں, آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے, پھر آگے چلے گئے, پھر وہ پیچھے گئے, پھر آخر انہیں خود ہی خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے بڑے اطاعت گزار ہیں, کہ اللہ ہی کا حکم ہوگا تو یہ ایسا کر رہے ہیں. کہنے لگے کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا؟ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں, کہنے لگے پھر اللہ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اور وہ خوشی سے اس جگہ پر ایک بچے کے ساتھ تنہا رہ گئی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا, وہاں ماں اور بیٹے کے سوا کوئی تیسری مخلوق نہیں تھی, حتیٰ کہ پرند چرند بھی نہیں تھی, کیونکہ پانی نہیں تھا. جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں لائف ہی نہیں ہوتی. پھر جب زمزم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تو پانی کی وجہ سے پھر پرندے آئے, پرندوں کو دیکھ کر راہ گزرتے مسافر بھی آ گئے. لیکن یہ اطاعت کی کتنی بڑی مثال ہے, بہت بڑی قربانی. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ مصر کی رہنے والی تھی, ایک ترقی یافتہ ملک تھا, اور ایک بادشاہ کے پاس تھی جس نے حضرت سارہ کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یعنی اس کو روک دیا ان کی دعا سے. حضرت سارہ نے جب دعا کی اور پھر جب وہ وہاں سے جانے لگے ابراہیم علیہ السلام, تو بادشاہ جیسے اس زمانے میں تو انسان بھی بکتے تھے اور انسانوں کو ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح تحفے میں دے دیتے تھے, تو حضرت ہاجرہ کو اس بادشاہ نے, جو مصر کا بادشاہ تھا, اس نے ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دیا تھا. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ان کا نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی خاندان, نہ کوئی رشتہ دار, کوئی بھی نہیں, نو ون, اس قدر آئسولیشن. ہم دیکھیے کہ کینیڈا میں آنے کے بعد جب سب کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے, کیوں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کیوں دکھی رہتے ہیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بھائی سب کچھ ہے, اب اور کیا چاہیے. وہاں پاکستان میں تو سسرال بھی تنگ کرتا تھا اور رشتے دار بھی پریشان کرتے تھے اور جاب بھی بہت اچھی نہیں تھی, گھر بھی بہت اچھا نہیں تھا. یہاں تو وہ سب مسئلے حل ہو گئے, اب تو کوئی مسئلہ رہنا نہیں چاہیے. لیکن سب کچھ ملنے کے باوجود دل خوش نہیں ہے. تو یہاں کچھ نہ ہونے کے باوجود اطمینان ہے, ایسا توکل, ایسا یقین کہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع کرے گا ہی نہیں, ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا. اس کو کہتے ہیں اسلام, کہ اللہ کے فیصلوں پہ سر تسلیم خم کر دینا, راضی ہو جانا کہ میں اس پر راضی ہوں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحابیات نے بیعت کی تھی جب وہ مسلمان ہوئی, اور ان سب نے بھی جو خاص طور پر ایمان اور اسلام اور اطاعت کے اوپر بیعت کی تھی, کہ جو جو شرائط ان کے سامنے رکھی گئی انہوں نے سب کی سب تسلیم کر لی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات جو ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں, ان کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا قرآن مجید میں, وہ اس کو پورا کرنے والی تھی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو, اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو. یعنی ازواج مطہرات کو اپنی زیب و زینت کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے, یعنی کچھ ظاہر کی اور کچھ باطن کی, کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کا تزکیہ کرتی ہے, زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا تزکیہ کرتے ہیں. اور اسی طرح جب انسان, ایک مسلمان خاتون اپنے آپ کو حجاب کے اندر باہر لے کے جاتی ہے تو بہت ساری بری نظروں سے اپنے آپ کو بچاتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم سے سب گندگیاں دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اطاعت میں سب سے پہلے تو عبادات میں اطاعت آتی ہے, نماز روزے کی پابندی آتی. تو ایک مسلمان خاتون سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والی ہوتی ہے. عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو, اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو, اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. جنت کے 8 دروازے ہیں, سارے کے سارے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جدھر سے وہ چاہے داخل ہو جائے. پھر اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی, مسلمان خواتین نے ہمیشہ اپنے مال کی خود زکوٰۃ دی ہے. ہمارے یہاں تو یہی سوال ختم نہیں ہوتا کہ وہ جی ہمیں شادی پر زیور پڑا تھا, وہ سسرال کا اتنا تھا, میکے کا اتنا تھا, ہم تو کماتے نہیں تو ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں. نہیں, وہ جو مال ہے اسی کے اندر سے زکوٰۃ نکالنی ہے. اسما بنت یزید کہتی ہے کہ میں اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے. آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. تو ایک مسلمان خاتون کے پاس جو زیور ہوتا ہے, جو مال ہوتا ہے, یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی جو ہے, اس کے برابر اگر کرنسی ہے یا یہی دھاتیں ہیں, تو ان پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور یہ عورت کی زکوٰۃ شوہر دے سکتا ہے, بیوی کی زکوٰۃ, لیکن اگر کوئی شوہر راضی نہیں
تو بیوی سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں، وہ بہت کچھ ہے جس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ پھر اسی طرح مسلمان عورت پر حج بھی فرض ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کو مال نہیں دیتا حج کرنے کے لیے، لیکن اس کا اپنا مال ہے، وراثت میں اس کو کچھ ملا ہے، یا وہ خود جاب کرتی ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے، تو اس کو حج کے لیے جانا چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے پھر محرم کی شرط ہے، تو اگر اس کا اگر شوہر جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر راضی نہیں ہوتے جانے کے لیے یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو ایسے میں کسی اور بھائی، چچا، ماموں، بیٹا، کسی کے ساتھ بھی وہ حج پر جا سکتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، یعنی یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور ایک حقیقت ہے آج کے دور میں بھی، ابھی ریسنٹلی الحمدللہ اس سال میں نے حج کیا تھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ 5 دن جو منا اور عرفات اور مزدلفہ اور ان سب میں گزرتے ہیں، وہ اچھا بھلا جہاد ہے۔ اس میں جو بہت سارے اننون لوگوں کے ساتھ آپ ایک جگہ پر سوتے ہیں، کھاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ریچولز ادا کرتے ہیں، اور بیچ میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور سخت دھوپ اور گرمی ہے، اور بعض اوقات آپ کو کوئی رائڈ نہیں ملتی، آپ کو واک لمبی لمبی کرنی پڑتی ہے۔ میری ایک جاننے والی ہے، تو ان کو اتفاق سے خیمہ بہت پیچھے ملا، اور کسی وجہ سے وہ انہیں جانا تھا طواف کرنے کے لیے، تو کچھ خیمے میں بھول آئیں۔ اب وہ ایک دفعہ آ کے کنکریاں ماری، پھر واپس خیمے میں گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ مکہ، اور یہ سارا سفر پیدل تھا، تقریباً کو 20-25 کلومیٹر بن جاتا ہے، وہ چل چل کے پیدل چل چل کے، کیونکہ اتنا بازو کا رش ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سواری ملتی نہیں ہے، سواری ہوتی ہے تو بہت مہنگی ہوتی ہے، سب افورڈ نہیں کر سکتے، اور پھر جب جو سامان آپ عرفات اور منا میں ساتھ لے جاتے ہیں وہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، تو خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو یہ اچھی بھلی ایک مشقت ہوتی ہے، اس کو پورا پورا جہاد کہا گیا۔ تو جتنے بھی ہمارے پر فرائض عائد ہوتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اور روزے کے معاملے میں یہ کہ بہت سی خواتین ویسے تو رمضان میں روزے رکھ لیتی ہیں، لیکن جو پیریڈز کی وجہ سے روزے چھٹتے ہیں یا بچے کی پیدائش کے بعد ان سے غافل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کئی سالوں کے روزے جمع ہو کر وہ پھر سینکڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو بھی جلد ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی عمر جو آگے بڑھتی جاتی ہے اس کے اندر پھر اسٹیمنا کم ہوتا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر عادت نہ ہو روزہ رکھنے کی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دیگر فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنا جو ہے وہ بھی لازم ہے، اس میں نماز، روزہ وغیرہ کے علاوہ دین کی تعلیم حاصل کرنا اور دین کی تعلیم آگے پہنچانا، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں مرد ہو یا عورت، دونوں پر فرض ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے بھی لازم تھا، ان کو خاص طور پر جو حکم دیا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی کتاب کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں، تم ان کا ذکر کرتی رہو۔ یعنی ذکر کرنے کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہے اپنے لیے ذکر کرنا، اس کا مذاکرہ کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا، یاد کرنا، سیکھنا، پڑھنا، اور دوسرا ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ دوسروں کے سامنے ذکر کرنا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادات میں خاص طور پر جو اس آیت میں جس کا ذکر ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، تو مسلمان عورت جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت حریص ہوتی ہے، یعنی عمومی طور پر سارے نیک اعمال کے لیے، لیکن خاص طور پر ذکر اذکار کی پابندی کرنے والا۔ یسیرہ ایک صحابیہ تھی مہاجرات میں سے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم تسبیح، تہلیل اور تقدیس، یعنی سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح پڑھتی رہا کرو، اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ پھر غافل نہ ہونا، کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گے، یعنی غفلت اختیار نہ کرنا، اپنی انگلیوں پر ذکر گنتی رہو، کرتی رہو۔ اچھا، ویسے تو انسان کھلا بھی کر سکتا ہے، گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انگلیوں کو ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر جب آپ انگلیوں پہ یا کسی چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں تو زبان اور ہاتھ دونوں کی جب کوارڈینیشن ہوتی ہے تو آپ کرتے چلے جاتے ہیں، بھولتے نہیں، ورنہ اگر آپ ہاتھ نہیں صرف زبان سے کر رہے ہو تو تھوڑی دیر کے بعد آپ ٹریک کھو دیتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل، یعنی ایمان کا یہ حصہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اور خصوصاً رزق کے معاملے میں جیسے صحابیات کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اکثر مختلف اپنی ذمہ داریوں کے لیے، دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے، کبھی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کام کے لیے ان کو روانہ کر رہے ہیں، تو ایسے میں ان سب کی جو اکانومی تھی، اوور آل مدینہ کی اکانومی بہت ڈاؤن ہو گئی تھی،
تجارت کرنے والوں کو اپنی تجارت کے لیے پورا وقت نہیں ملتا تھا. اس کے علاوہ جن کے کھیت تھے یا جن کے باغات وغیرہ تھے ان کو لک آفٹر کرنے کا بعض اوقات موقع نہیں ملتا تھا. بعض اوقات جب پھل پکے ہوئے ہوتے تھے تو حکم آ جاتا تھا، جیسے جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں نکلو. تو ایسے تمام مواقع پر صحابیات نے خوب ساتھ دیا، انہوں نے شکوہ نہیں کیا. ازواج مطہرات کے بیچ میں ایک دفعہ تھوڑی سی ایسی بات ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صاف کہہ دیا کہ اگر تم اس حال میں نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو تم اپنے گھروں کو واپس چلی جاؤ. تو اس معاملے میں ساری ازواج نے دنیا کے مال و دولت کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا پسند کیا. اسی طرح کچھ اور صفات جو ہیں مسلمان خاتون کی، ان میں سے ایک شرم و حیا کی حفاظت ہے. شرم و حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایک عورت کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر حیا نہیں ہوتا. اور حیا کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلے تو اپنے سطر کو ڈھانپے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حدود قائم کی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ گفتگو میں کہ جب مردوں کے ساتھ بات ہو رہی ہو تو اس میں انسان ایک تمیز اور ایک ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرے. ان سے اس طرح بات نہ کرے کہ جس طرح اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں یا خواتین کی مجلس میں ہوتے ہیں. اسی طرح بازار میں ہیں اگر ہم تو اس میں بھی باوقار انداز اختیار کرنا چاہیے. اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. لیکن نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ میں ادھر ادھر نہ دیکھا جائے بلکہ اپنے کام پر فوکس کیا جائے. اور خصوصاً مردوں کو ضرورت کے وقت انسان کسی کو دیکھ لیتا ہے لیکن ایسی نگاہ سے نہ دیکھے کہ جس میں شیطان کا بیچ میں دخل ہو. پھر اسی طرح خاص طور پر اس آیت کے اندر جو مسلمان عورت کی صفت بتائی گئی ہے وہ ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین. یعنی اللہ تعالیٰ نے زنا کو مرد کے لیے اور عورت دونوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. اپنے سطر کی حفاظت کرنا، ایسا لباس پہننا کہ جس میں مردوں کو اٹریکشن نہ ہو اور کوئی مرد اس کو اپروچ نہ کرے اپنی کسی بری نیت کے ساتھ. پھر اسی طرح ایسا لباس نہ پہنا جائے جو بہت ٹائٹ ہو یا سی تھرو ہو کہ جس میں عورت کا جسم نظر آ رہا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسلمان عورت کی جو خوبیاں ہیں حیا کے علاوہ وہ شکر گزاری ہے. شکر گزاری جو ہے یہ بے حد ضروری ہے اور یہ ایمان کی تکمیل کرتی ہے. اگر ہم قرآن مجید کا آغاز دیکھیں تو اس میں الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع ہوتی ہے. یہ سب تعریف، سب شکر اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اور شکر گزاری جب انسان کے اندر ہوتی ہے، قناعت ہوتی ہے، تو انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. وہ جو بات کی تھی نا میں نے کہ جب فرشتے آ کے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو وہ نفس مطمئنہ شکر گزاری کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے. اور اس میں شکر گزاری کیا ہے کہ انسان شکوے شکایات نہ کرے. عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور اس میں کوئی بھی ہم سے حال پوچھ لے تو ہم سارا قصہ بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے مختلف طرح کی غیبت کا بھی انسان شکار ہو جاتا ہے اور زبان کی بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے. بعض اوقات انسان ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن ایک جملہ ایسا زبان سے نکالتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اس کے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں. شکوہ اور شکر دو اپوزٹ چیزیں، کمپلینٹس اور گریٹفلنس ہونا. تو کمپلینٹ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کسی سے بھی اگر آپ کو کوئی ناراضگی ہے یا شکایت ہے تو اس کو بلیم کرنے کے بجائے تم ایسا نہیں کرتے، تم ایسا کرتے ہو، بہتر یہ ہے کہ دوسرے کو یہ بتایا جائے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، یعنی سجیسٹو انداز اختیار کریں. ہمیں عام طور پر کانفلکٹ مینجمنٹ نہیں آتی. اگر کسی سے اختلاف ہو گیا ہمارا کہ کسی نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم نے اس کو کس طرح کنونس کرنا ہے. بعض اوقات ہم غصے میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم بول چال چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے آپ میں بند ہو جاتے ہیں، یعنی کمیونیکیشن چھوڑ دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی مشکل میں آ جاتی ہے. کبھی کچھ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ شاؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی پرابلم جب ہوتا ہے شاؤٹنگ سے حل نہیں ہو سکتا. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا شخص دب جائے، خاموش ہو جائے. اسی طرح اگر آپ بول چال بند کریں گے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. اسی طرح جتنے بھی ایسے طریقے، تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ بجائے شکوے شکایتیں کرنے کے اور ناراض ہونے کے اور ادھر ادھر کے کام کرنے کے، وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس میں ہم دوسرے کو خیر خواہی سے ایک بات بتا دیں، چاہے وہ ہمارا شوہر ہو، چاہے ہمارے بچے ہو. اپنی ایکسپیکٹیشن واضح کریں کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں، ان کی کون سی بات آپ کو بادر کرتی. اگر آپ سامنے بات کر سکیں تو سامنے کر لیں، نہیں کر سکتے تو لکھ کر لیں، میسج کر دیں، کچھ بھی کریں، لیکن دوسرے کو بتائیں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا درگزر بھی، معاف کرنا بھی، کیونکہ جب تک انسان دوسروں کو معاف نہیں کرتا، اگر ہر چھوٹی بڑی بات دوسروں کی پکڑ لی جائے تو اسے گزارا نہیں ہو سکتا، زندگی نہیں گزرتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ جو دوسروں کو تکلیف نہ دیتی ہو، ہمارے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے دوسرے اگری نہیں کرتے۔ کوئی بھی چیز ہماری دوسروں کو اچھی نہیں لگ سکتی، بعض اوقات غلط فہمی کی بنا پر دوسرے ہرٹ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہماری مخصوص عادتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کی عادتوں سے مختلف ہوتی ہیں، جن کو وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ تو ایسی تمام چیزوں میں انسان کو درگزر کرتے چلے جانا چاہیے تاکہ آگے کا سفر چلتا رہے۔ پھر اسی طرح مسلمان خاتون کے اندر قناعت کی صفت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس کو اچھے سے استعمال کرے اور اس پر راضی بھی ہو، کوئی مشکل وقت آئے، کوئی تکلیف آئے، کیونکہ زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ پھر اسی طرح صبر کرنا۔ صبر کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف ہوتا ہے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک ہوتی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کم ہو جاتے ہیں، جاب چلی جاتی ہے، بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے، والانفس، کبھی لوگ چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتا ہے کوئی، والثمرات، کبھی آپ کا جو کام کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے یا آؤٹ کم ہوتا ہے وہ نہیں آپ کو نظر آتا، آپ ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے کوئی ثمرات آپ کو نہیں ملتے۔ اور بعض اوقات لٹرل معنوں میں جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں وہ فصل اگاتے ہیں، ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں آپ کو ملتا۔ تو ایسی تمام چیزوں میں انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کی بجائے ایسے مواقع پر اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کیری کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اس تکلیف میں بھی خیر کے پہلو کو سامنے رکھنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بیماری کی شکل میں بعض اوقات انسان کے اوپر مشکل آ جاتی ہے تو اس میں انسان صبر کرے۔ ایک خاتون تھی مدینہ میں، تو ان کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں کیونکہ جب مجھے یہ فٹ پڑتا ہے تو میرا جسم کا سطر بھی کھل جاتا ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن اگر تم صبر کرو اس بیماری پر تو تمہارے لیے جنت ہے۔ کہنے لگی کہ میں صبر کروں گی، آپ بس یہ دعا کر دیں کہ جب میں اس تکلیف میں ہوں تو میرا سطر نہ کھلے۔ کتنی فکر تھی اس کو، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس کے بعد اس کا سطر نہیں کھلا۔ تو اس بارے میں عطا بن ابی رباح جو ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ سیاہ فام عورت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی تو آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی تھی۔ بعض تکلیفیں انسان کو لگ جاتی ہیں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ علاج کے باوجود، دعا کے باوجود، سارے کام کر لینے کے باوجود وہ تکلیف دور نہیں ہوتی۔ ایسے میں انسان پھر بھی صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، کیونکہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف، اس پر صبر اجر کی نیت سے کرتے رہے۔ اسی طرح مومن خاتون جو ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی شکر گزاری کے طور پر اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے۔ تو ازواج مطہرات ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ ملا کے دیکھتی تھی کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ جو تھے وہ زینب کے تھے، کیونکہ سب سے پہلے وہ فوت ہوئی، کیونکہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی، کماتی اور صدقہ خیرات دیتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے کام کر کے کمانا اسلام میں منع نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں اور وہ خود کام کرتی ہیں، کوئی ہنر مند تھی، کچھ دستکاری، اب یہ ایگزیکٹلی نہیں پتہ چلتا کہ ان کا کام کیا تھا، بہرحال کچھ بناتی تھی اور بیچتی تھی جس سے ان کو کچھ آمدنی حاصل ہوتی اور اس آمدنی سے پھر وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا کرتی تھی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میری خالہ عائشہ اور میری امی اسما جو تھی وہ دونوں بہت زیادہ صدقہ کرنے والی خواتین تھی، میں نے ان سے زیادہ سخی عورتیں نہیں دیکھی، لیکن دونوں کا انداز مختلف تھا۔ حضرت عائشہ تو جمع کرتی رہتی تھی اور جب کچھ جمع ہوتا تو اکٹھا صدقہ کرتی تھی، لیکن میری والدہ کبھی کچھ جمع نہیں کرتی تھی، بس جو آتا تھا ساتھ کے ساتھ دیے چلے جاتے تھے۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارے ہسبینڈ ہر مہینے انہوں نے وظیفے مقرر کر رکھے ہیں، یہاں بھی خرچ کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں، وہ بے شک کریں، لیکن آپ خود بھی کریں۔ آپ کی آمدنی میں سے آپ اگر کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو جو آپ کو جیب خرچ ملتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے وہ بھی آپ کا اپنا ذاتی مال ہو جاتا ہے، اس میں سے آپ کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس کی طرف سے اگر کچھ ملتا ہے یا کوئی بھی آپ نے کہیں پر کچھ اپنا شیئر ڈال رکھا ہے، اس کی کوئی آمدنی ہے، جو کچھ بھی آپ کا ہے، آپ کی ذاتی ملکیت، چاہے کیش ہے، کائنڈ ہے، کچھ بھی، اس میں سے آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے بھی تعاون کرنا چاہیے۔ بعض اوقات وہ کچھ کہیں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں یا کوئی والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم
اس میں تعاون نہیں کرتے یا ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے. تو ایسے میں اگر آپ سفارش کر دیں یا آپ ان کو انکریج کریں تو جو کچھ وہ کریں گے اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون تھی، ان کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسٹ کو لے کر آ گئے اور بچے رو رہے تھے بھوک سے، لیکن کھانا بس اتنا تھا کہ بچوں کو یا کھلاتے یا پھر مہمان کو کھلاتے. انہوں نے بچوں کو اسی طرح سلا دیا اور خود بھی بھوکے تھے اور بہانے سے چراغ بجھا کے سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا. جب تک گھر کی ایک عورت اپنے شوہر سے یہ تعاون نہیں کرتی، ایسا صدقہ خیرات تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسی نیکی کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں کوآپریٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ بھی اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ خرچ کرتی. کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایک فقیر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، میں نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا. تو جو لے کر جا رہی تھی فقیر کو دینے کے لیے، گھر کی کوئی سرونٹ ہوگی یا کچھ، تو پہلے اس کو بلایا، ادھر لاؤ دکھاؤ کیا دے رہی. جیسے ہم لوگ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اگر بچوں کو کچھ کہنا، اچھا جاؤ یہ لے جاؤ، یہ کچھ دکھاؤ کیا لے کے جاؤ. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا تم یہ چاہتی کہ تمہارے علم کے بغیر گھر میں کوئی چیز آئے جائے نہیں. یعنی یہ عورتوں کی ایک خاص وہ ہوتی ہے نا کہ اچھا کچن میں اگر گروسری بھی لا کے رکھے نا، اگر بس تو میرے اندر تو ویکنس ہے، جب گروسری بھی لا کے رکھے تو وہ کہتی ہے کہ اس کو اب کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں خود رکھوں گی. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب وہ نکالنی ہوتی ہے وہ کہیں سے کئی چیزیں فریج میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ پھر جلدی نکالنی مشکل ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہے بہت بڑا احسان ہوگا، ہر چیز ادھر ہی چھوڑ دے. تو اور اگر کسی کو دینا ہے تو وہ کہتی ہے ہمیشہ مجھ سے پوچھ کر دے تاکہ میں اس چیز کو ڈھونڈتی نہ پھروں کہ وہ کہاں گئی ہے بھی کہ نہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ کیا کر رہی ہیں. پہلے خود ہی کہا دو، پھر جب دینے لگے کہا اچھا کیا دے رہے ہیں. بہرحال تو حضرت عائشہ کہتے ہیں جی ہاں میں نے ایسا ہی کیا. تو آپ نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، بس جو دے رہے ہیں دے دو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان کی حفاظت. ایک مسلمان مثالی خاتون جو ہوتی ہے وہ اپنی زبان کی بہت کیئر کرتی ہے، کیونکہ زبان سے انسان سب کیے کرائے کو ضائع کر دیتا ہے. بعض اوقات ہم سارا دن گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی پکا رہے ہیں، صفائی بھی کر رہے، کلیننگ لانڈری سب کچھ کر رہے. جب بچے اسکول سے واپس آتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی بات پر سارے دن کی تھکاوٹ کو غصہ ان پہ نکالنا شروع کر دیتے. تو وہ ایک اپنے کمرے میں چلا گیا، ایک اوپر چلا گیا، ایک نیچے چلا گیا، کھانا نہیں کھایا، اور اپنا ہی دل برا ہوتا ہے کہ اچھا تھوڑا صبر ہی کر لیتے. تو یہ کہ خصوصاً جب کوئی گھر آ رہا ہو چاہے کتنی بھی بڑی غلطی کر کے آ رہا ہو، لیکن اس وقت ویلکم کر لیں اس کو اور پھر آرام سے بٹھا کے اس کو سمجھائیں جب سمجھانے کا وقت ہو. اس میں ہمیں حضرت ام سلیم کی جو کہانی ہے وہ سب نے سن رکھی ہوگی. کسی ان کا بیٹا فوت ہو گیا اور بیٹے کو ڈھانک دیا، بیمار تھا. شوہر نے آگے پوچھا بھی، سفر پہ گئے ہوئے تھے، پیچھے سے فوت ہوا. اسے کہ کیا حال ہے بچے کا؟ کہنے پہلے سے ٹھیک ہے. اور پھر جو ان کو کھانا کھلایا، خوش کیا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد بہت اچھے سے پوچھا اگر کوئی امانت تمہارے پاس رکھے اور پھر واپس لے لے تو تم کیا کرو گے؟ میں تو واپس کروں گا. تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے واپس لے لیا. کیا تربیت ہے، کیا انداز ہے. یعنی یہ ہے اخلاق اور یہ ہے کردار کے اعلیٰ ترین نمونے کہ بڑے سے بڑے غم پر اتنا. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں ایک اوپر سے دم کی بھی آواز ہونے کا لگتا گرا ہے، ہمارا دل پکڑا جاتا ہے اور ہم وہیں سے بولا شروع کر دیتے ہیں کیا یعنی فوراً ہم ایک پینک ہی خود ہی کریٹ کر دیں گے. ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں، ہمیں دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے. یہ صرف پڑھنے کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں، صدقہ خیرات کے معاملے میں بھی، دوسروں کو معاف کرنے کے معاملے میں بھی، اور باقی چیزوں میں بھی. اور خاص طور پر یہ ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کثرت سے نماز روزہ صدقے میں مشہور ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ستاتی. فرمایا وہ جہنمی ہے. نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، صدقہ کر رہی ہے، لیکن باتیں زبان کنٹرول میں نہیں. پھر اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، بس فرائض ادا کرتی ہے، وہ پنیر کے صرف چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی. آپ نے فرمایا وہ جنتی. ایک زبان کتنا بڑا ڈفرنس کریٹ کر دیتی. اس پر کام کرنے کی ضرورت. لیکن صرف زبان کنٹرول نہیں ہو سکتی جب تک دل کی اصلاح نہ، کیونکہ زبان تو دل کا آئینہ ہے. ابن الجوزی نے کہا نا کہ امام ابن القیم الجوزی نے کہا کہ دل کی مثال ایک دیگ کی طرح ہے، زبان جو ہے وہ ایک چمچ کی طرح ہے. تو جو دیگ میں ہوتا ہے نا وہی چمچ باہر نکالتا ہے، کچھ اور نہیں آتا. جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہی زبانوں سے نکلتا ہے. اور اس میں خاص طور پر مومن جو ہے وہ لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، فحش کو نہیں ہوتا. پھر اسی طرح کسی کی عیب جوئی نہ کی جائے. حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حضرت صفیہ کے قد کے بارے میں کہا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، وہ لفظ یوز کیا ایسا. آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر سمندر میں ڈالی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا، اچھا سلوک کرنا. اس میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو تاکید کی تھی
کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، جبکہ وہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی، لیکن مکہ سے صرف کسی مدد کے لیے اپنی بیٹی کے پاس آئی تھی، مدد لینے کے لیے۔ ام شریک انصار میں سے ایک غنی عورت تھی، مالدار عورت تھی، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتی تھی، ان کے گھر میں بہت مہمان آتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک خاتون کو طلاق ہوئی تھی اور ان کو عدت گزارنا تھی اپنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر تجویز کیا تھا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے گھر میں لوگ بہت آتے ہیں تو تمہارا رہنا مناسب نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح نرم دلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ، اللہ سے ڈرنا اور نرمی اختیار کرنا، یعنی نرمی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی اور جس چیز سے کھینچ لی جاتی ہے اسے بدنما کر دیتی۔ پھر اسی طرح حقوق العباد میں سے یہ بات بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، باقی لوگوں کی خبر رکھنا کہ کس حال میں ہے، کسی مالی مدد کی ضرورت ہے ان کو یا جسمانی مدد کی ضرورت ہے، کوئی بیمار تو نہیں، کسی کو اور کچھ مشکل تو نہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میری بیوی بیمار پڑ گئی تو اس زمانے میں ام درداء کے پاس جایا کرتا تھا، یہ فقیہہ عورت تھی۔ جب میں جاتا تو وہ پوچھتی تمہاری بیوی کیسے، میں کہتا کہ بیمار ہے، تو وہ کھانا منگواتی اور میں کھانا کھاتا، کیونکہ گھر سے کھانا نہیں کھا کے آیا ہوتا تھا۔ اس کے بعد واپس آتا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس آیا تو بولی اب اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا تقریباً ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جب تم کہتے تھے کہ وہ بیمار ہے تو میں تمہارے لیے کھانا منگواتی تھی، اور اب تم کہتے ہو کہ قریب قریب صحیح ہے تو اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں منگواؤں گی۔ اسی طرح ایک خاتون تھی مدینہ میں، صحیح بخاری میں ان کا واقعہ آتا ہے، یہ ہر جمعے کو خاص کھانا بنا کر صحابہ کو کھلاتی تھی۔ سہل بن سعد کہتے ہیں ہمیں جمعے کے دن کی بہت خوشی ہوتی تھی۔ ایک بزرگ خاتون تھی، وہ چقندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی تھی اور اوپر سے کچھ جو کے دانے اس میں ڈال دیتی، چقندر جو ملا کے پکاتی۔ تو ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے، وہ ہمارے سامنے یہ کھانا رکھا کرتی۔ جمعہ کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی کہ ہم جمعہ کے بعد، کیونکہ جمعہ پڑھ کر ہی ہم صبح کا کھانا کھایا کرتے تھے، اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی ہوتا تھا، بس وہ ویجیٹیبل اور جو پکے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ خود سوچیے کہ کیا ذائقہ ہوتا ہوگا، لیکن پھر اس کے باوجود صحابہ بہت خوش ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا خیال اور اپنے خاندان سے تعلق، اور گھر والوں میں خاص طور پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ شادی کے بعد شوہر کا حق ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کے ساتھ وفادار رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی، یعنی ایمان کی مٹھاس، سویٹنس نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ یعنی ایک شادی شدہ عورت جتنے چاہے اچھے اچھے کام کرتی رہے، چاہے سارا گھر سجا کے رکھ دے، اچھے اچھے کھانے پکا کے رکھ دے اور بہت کچھ کما کے لا کے رکھ دے، کچھ بھی کر لے، لیکن اگر وہ شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، اس کے ساتھ اس کا معاملہ درست نہیں، تو خوش نہیں رہ سکتی۔ یعنی خوشی کا انحصار بہت اچھے کپڑوں یا بہت اچھے گھر یا بہت اچھے کھانوں میں نہیں ہے، خوشی انسانوں سے ملتی ہے، اور انسانوں سے خوشی اس وقت ملتی ہے جب ہم انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خوش رکھنے کے لیے خاص طور پر ان کی بات ماننا۔ الصالحات قانتات، صالحات نیک عورتوں کی صفت قرآن مجید میں بتائی گئی کہ وہ فرمانبردار ہوتی ہیں، شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی۔ پھر اسی طرح اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اس کو منانا بھی، اس پر بھی اجر ہے عورت کے لیے۔ اس کا مطلب نہیں کہ صرف عورت ہی منائے، لیکن چونکہ ہم عورتوں کی ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے اس بات کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ پھر اسی طرح خصوصاً شوہر کی شکر گزاری کہ جو وہ محنت کرتا ہے، کما کر لاتا ہے یا جو بھی کام کاج کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر اس کا احسان نہیں مانتی۔ تو اس کا احسان ماننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور ناشکری کیا ہے؟ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں اپنی دوستوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر لمبا عرصہ بیٹھی رہی، یعنی کئی سال گزر گئے، ایج زیادہ ہو گئی، رشتہ نہیں آ رہا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شوہر دیا، رشتہ آیا، شادی ہوئی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر اولاد بھی دے دے، پھر کسی دن غصے میں آ کر ناشکری کرے اور یوں کہے کہ میں نے تجھ سے کوئی خیر نہیں پائی، مجھے یہاں کچھ بھی نہیں ملا، تو یہ کہنا جو ہے یہ ناشکری کے الفاظ ہیں۔ پھر اسی طرح شوہر کے مال کی حفاظت، حتیٰ کہ صدقہ خیرات کی بھی اگر بڑی اماؤنٹ نکالنی ہو تو اس کی اجازت ضروری، اللہ یہ کہ وہ آپ کے اپنے پیسے ہیں۔ پھر اگر شوہر کچھ نہ کرتا ہو یا بیمار ہو یا کسی وجہ سے اس کی آمدنی کم ہو تو عورت اگر خود کما کر بچوں پر خرچ کر رہی ہے یا شوہر کو بھی ایون سپورٹ کر رہی ہے تو یہ بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دینا، حضرت اسماء بنت زبیر جو تھی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے باغوں میں کام بھی کرتی
ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی. وہ کہتی کہ گھوڑے کی دیکھ بھال سے زیادہ کوئی مشکل کام نہ تھا میرے لیے کہ میں ان کے لیے یعنی اس کو لک آفٹر کرتی. حضرت زبیر کے اونٹ کے لیے گٹلیاں کوٹتی تھی اور اس کا چارہ بناتی تھی. آپ تو کہ گٹلی کو توڑنا ہو تو کتنی مشکل لگتی. اور ان کے جانوروں کو پانی پلاتی, ان کے ڈول کو سیتی. کہتے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ایک خادم بھیج دیا اور میں گھوڑے اونٹ وغیرہ کی دیکھ بھال سے بری ذمہ ہو گئی. ایسے لگا جیسے مجھے انہوں نے آزاد کر دیا. میں اس سے پہلے اپنے آپ کو کام کے بوجھ سے قید محسوس کرتی تھی. پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ مہربانی, بچوں کے ساتھ حسن سلوک, ان کی دینی تربیت, یہ مسلمان عورت کی ذمہ داریوں میں سے. یعنی بچوں کو صرف کھلانا پلانا, صرف دنیا کا ایجوکیشن دینا ہی ہمارا فرض نہیں. ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری بچوں کو اسلام سے روشناس کرنا بھی ہے. ان کی دینی تعلیم کا بندوبست یا تو انسان خود سکھائے اور یا پھر اس کے لیے انتظام کرے. پھر اسی طرح بچوں کے معاملات پر گہری نظر بھی رکھنا, ان کو ادب, تمیز, ڈسپلن اور اخلاق سکھانا. نماز روزہ تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا ہی. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ مسلمان عورت جو ہے وہ اپنے ذاتی عبادات, حقوق و لباد کے علاوہ دین کی خدمت میں بھی حصہ لیتی ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف فرمائی تھی کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی. یعنی جس قسم کا بھی سوال ہوتا ہے وہ پوچھ لیتی. بعض لوگ ان کے دل میں سوال ہوتا ہے لیکن شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے, یا جس سے پوچھ رہے وہ کیا کہے گا, میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچے, تو وہ پوچھتے نہیں. لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعریف کی ہے جب ایک خاتون جو ہے یعنی دین کا علم حاصل کرتی ہے. اسی طرح ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی, کہنے لگی کہ آپ سے ہمیشہ مرد ہی استفادہ کرتے رہتے ہیں, آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مخصوص کریں کہ جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے سیکھیں. تو آپ نے پھر سب کو ایک جگہ ایک دن بتا کر جمع کیا اور پھر اللہ نے جو آپ کو سکھایا تھا وہ ان خواتین کو سکھایا. پھر اسی طرح قرآن مجید کی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری بھی خواتین کی ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 ہے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا, بے شک اللہ غالب کمال حکمت والا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نماز کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا ذکر ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ اسلامی معاشرے کی ایک روح ہے. اس سے مسلمان جو ہے وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابیات نے صرف تعلیم حاصل کرنے اور سکھانے کا ہی کام نہیں کیا, بلکہ وہ حضرت عمر جو تھے وہ شفا بنت عبداللہ سے مشورے بھی لیا کرتے تھے. وہ ان کی مشورہ کمیٹی کی رکن تھی, جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ پارلیمنٹ کی رکن ہو یا کسی شورا کی رکن ہو. تو حضرت شفا جو تھی, شفا بنت عبداللہ, جنہوں نے حضرت حفصہ کو لکھنا سکھایا تھا اور دم بھی ایک سکھایا تھا, تو وہ یعنی حضرت عمر مشورہ لینے میں انہیں مقدم رکھتے تھے اور ان کو بہت اطمینان کا اظہار کرتے تھے اور ان کو ترجیح دیا کرتے تھے. اور کبھی کبھی بازار کی بھی کوئی ذمہ داری ان کے سپرد کر دیتے تھے. یہ تہذیب و تہذیب کی روایت ہے. پھر اسی طرح صحابہ کو جب کوئی اپنے معاملات میں مشکل پیش آتی, کوئی مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا, تو وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے. اور اسی طرح مکی دور میں ایک خاتون جو تھی, انہوں نے جو ہی اسلام قبول کیا تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتی تھی, تو وہ لوگ ان سے سخت ناراض ہوئے, یہاں تک کہ ان کو سخت سزائیں بھی دی. پھر اسی طرح طب کے میدان میں بھی ہمیں صحابیات نظر آتی ہیں. حضرت سعد کو جب خندق کے دن بازو میں چوٹ آئی, زخم آیا ان کی رگ پر, تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. تو انہیں حضرت رفیدہ کے خیمے میں پہنچایا گیا تھا جو زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی, بلکہ ان کا خیمہ مسجد نبی کے باہر ہی لگا دیا گیا تھا کہ سب لوگ عیادت بھی کر سکیں اور وہ ان کی خیر خائی بھی کرتے. تو بہرحال اوور آل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کی نمبر 1 اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, نمبر 2 بندوں کی خدمت اور بندوں کے ساتھ اخلاقی معاملہ اور رویہ بھی اچھا ہوتا ہے, ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ ان بندوں میں سے خاص طور پر اپنے خاندان اور گھر والوں کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور نمبر 3 یہ کہ سوسائٹی اور کمیونٹی کے کام جو ہیں ان میں بھی مسلمان عورت ایکٹیو رول پلے کرتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق گھر کے علاوہ باہر بھی کام کر سکتی ہے, اس میں حرج نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. عورتوں کے ماں باپ کی جو کمائی ہے تو اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ جائے, خاوند اگر کوئی بھی چیز آپ کو دے دیتا ہے جو آپ کی ہو جاتی ہے, مثلا منتھلی آپ کو ملتی ہے یا
ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کو کچھ رقم مل جاتی ہے تو اس میں سے پھر آپ کر سکتے ہیں. جیسے کوئی روک ٹوک تو اب ہم دوسری کرنے ہاں خرچ کرتے ہیں. جی تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی بڑی اماؤنٹ کرنی ہے تو پھر اس کے لیے مشورہ ضروری ہے. مطلب دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو آپ دیں گی اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے شوہر کو بھی ملے گا، وہ بھی حصے دار ہوتے ہیں. بتائے اور بغیر بتائے یہ بھی کلیئر کرتے جی ہر خاتون کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے، کس حد تک میرا شوہر راضی اور کہاں راضی نہیں ہے. تو جس حد تک وہ راضی ہو اتنا کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن خصوصاً جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں ان میں تو ہر بات پہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا میں یہ کپڑا لے لوں، اچھا میں یہ لے لوں، وہ لے لوں، انہوں نے دیا ہوا ہے لے لیں جو بھی آپ لے لیں. لیکن آپ کے بعد جو دوسرے ہیں آپ کے رشتے دار، ان کے لیے اگر آپ اس میں سے خریدتے ہیں تو پھر آپ کو پوچھنا چاہیے کہ میں اپنی بہن کے لیے لے رہی ہوں یا والدہ کے لیے لے رہی ہوں یا ان کی بہن کے لیے یا کسی انسان کے لیے، خاص طور پر اگر وہ اس کی قیمت زیادہ ہو کسی بھی چیز کی. اور اگر کچھ جاب کرتا ہو ہاں وہ مال اس کا اپنا، اس میں سے جو چاہے کرے. ابھی آپ نے ازواج متحرات کا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کے بعد اس کا مطلب اپنی عورتوں کا کام کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے. جی لیکن جیسے کہ اب پڑھائی صرف اس مقصد سے کی جائے کہ جی آگے جاب کریں، جیسے اب بچیاں تو آگے صرف اسی مقصد سے حاصل کیا جائے کہ جی آگے جاب کرنا ہے، یہ کیریئر، اس کی اس میں کہیں کچھ فرق لگتا ہے؟ جی اس میں جب کانفلکٹ ہوتا ہے کہ ایک طرف کیریئر ہے اور ایک طرف آپ کا گھر اور بچے ہیں، تو آپ کی پرائرٹی گھر اور بچے ہوں گے. عورت کو تقریباً 10 سے 12 سال کا بیچ میں گیپ ایسا آتا ہے کہ جس میں اس کی پرائرٹی جو ہے اس کے بچے وغیرہ چھوٹے ہوتے ہیں. جب بچے سب اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اپنا کام شروع کر سکتی. لیکن بچوں کو اگنور کر کے کہ ان کا بالکل دین جا رہا ہے یا ان کی صحت جا رہی ہے یا ان کو اخلاق اور ادب سکھانے والا کوئی نہیں اور وہ بالکل ہی کسی اور کے اوپر ڈال کے اور وہ صرف کام کری، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں پھر وہ عورت ہمیشہ خود بھی گلٹ میں رہتی ہے کہ میں اپنا اصل کام نہیں کری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے سنت اور نفل، ہر چیز میں یہ چیز ہوتی ہے. عورت کے جو فرائض ہیں اس میں کما کر لانا نہیں ہے، یہ obligatory نہیں ہے اس پر، یہ اس کے لیے نفل ہے، خوشی سے اگر کرنا چاہے تو کرے. لیکن اس کے اوپر بچوں کو پیدا کرنا، بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو اچھا انسان بنانا، یہ بہرحال اس کی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. میں نے ابھی تک نمازیں پڑھی قرآن شریف کھول کے، ابھی حال میں نہیں سنتوں میں بھی کھول کے پڑھ سکتی ہوں. میں نے یہ پوچھا کہ یہ صحیح بات ہے؟ جی پڑھ سکتے ہیں. اچھا صرف فرض میں؟ جو فرض میں اصل میں کھول کے پڑھنے میں تھوڑا خشوع میں فرق آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے جو آیت پڑھی اس کو میں ذرا دوبارہ دہرا دیتی ہوں. مسلم مومن فرما بردار سچ بولنے والی مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، اور خشوع کرنے والی مرد اور عورتیں. خشوع کا لفظ یہ مطلب ہوتا ہے عاجزی، یعنی اللہ کے آگے عاجز بندے بن کے کھڑے ہوں، یعنی انسان کی سکوت ہو، توجہ ہو اللہ کی طرف. تو جب ہم unnecessarily کھولتے ہیں اور پھر اس کو ادھر رکھتے ہیں، اگر تھوڑے اس میں کمی آتی تو فرض میں نہ کھولیں، لیکن باقی نوافل میں تھوڑے ریلیکسیشن. عصر کے بعد جو ہے اگر بالکل ہی سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو نہیں پڑھنی چاہیے کوئی بھی نماز، لیکن بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو عصر کے بعد پڑھا جا سکتا ہے. یعنی جیسے آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے، آپ طواف کر کے بیٹھے ہیں تو اس کے نفل پڑھنے ہیں، یا مسجد کے تحیۃ الوضو کے اور تحیۃ المسجد ہے تو اس طرح پڑھے جا سکتے ہیں. رخصت تو ہے لیکن یہ کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ ظہر کے بعد ہی پڑھ لیے جائیں. قریب آ جاتا ہے مغرب کے جی فرض پڑھ سکتے ہیں اس وقت، اچھا مطلب کتنی دیر پہلے تک؟ آخری وقت تک، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ. جس کو ایک رکعت بھی نماز کی مل گئی ہے ٹائم کے اندر، اس کی نماز ہو گئی، اس نے نماز پا لی. یعنی کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ اتنا کلوز ٹائم ہے کہ ہم نے اثر ختم کی اور اتنا وہ اذان ہو گئی، ہاں تو ہو جائے گی آپ کی اثر. لیکن اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، جان بوجھ کے نہیں. بعض اوقات سو جاتا ہے انسان، اور یہاں آپ دیکھیں کتنا تھوڑا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے بیچ میں. ایسی صورت میں پھر تھوڑے ٹائم میں اگر نہ پڑھنے سے بہتر اس ٹائم کے اندر پڑھی اور جائے. بتائیے کہ بندہ جی کہیں جا رہا ہے، ظہر اور عصر کے درمیان میں وہ جو ملا کے پڑھی جاتی ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ ہر وقت تو نہیں ایسا ہونا چاہیے، لیکن وانس ان اے وائل سفر میں تو اس کی اجازت ہے. کہ بھئی اگر کہیں جا رہے ہیں سفر میں 4 گھنٹے میں واپس جی نہیں ہاں، آنا، اگر تو شہر کے اندر ہی ہے تو جہاں ہے وہاں آپ پڑھ لیں، لیکن اگر شہر سے باہر جا رہے ہیں تو آپ پھر جمع کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اور آپ کو یہ ہو کہ قضا ہو جائے اگر شہر کئی باہر اثر کا ٹائم اثر پڑھ اگر ٹائم داخل ہو گیا تو پھر آپ پڑھ لیجیے. ہاں اگر داخل نہیں ہو تو وہاں پہنچ کے پڑھ لیجیے. اگر سمجھے کہ سفر ہے تو گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے تو پھر آپ پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر شہر کے اندر ہی ہے تو آپ پہلے سے دیکھ کے رکھیں، پلان اس طرح بنائیں کہ عصر کی نماز کہاں ادا ہوگی. اور سواری کے اندر نماز کا کیا حکم ہے؟ نفل تو پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں ادا ہوتے. جی فرض کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. گاڑی کے اندر فرض نہیں بیٹھ کے پڑھے جاتے، سوائے جہاز کے کہ جس سے اتر نہیں سکتے آپ،
تو گاڑی روک کے بھی مطلب ان اینی کیس جی پھر گاڑی روکنی پڑے گی آپ کو، قبلہ کی طرف ہونا پڑے گا. اللہ یہ کہ آپ کسی ایسے ٹریفک جام میں پھنس گئے ہیں کہ آپ کدھر بھی نہیں آپ ہل سکتے، تو آپ پھر جہاں ہیں وہیں پڑھ لیں. ایک اور کوشچن آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بیماری ہے تو صبر کریں. جی ہاں کر لینا چاہیے. لیکن میرے ذہن میں بہت آتا ہے کہ جب دعا کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صحت دے. ضرور مانگے صحت، مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے. لیکن اگر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے دوا بھی کر لی، آپ نے دعا بھی کر لی، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے باوجود بعض بیماریاں چاہے وہ چھوٹی سی ہو ساتھ ہی لگ جاتی ہیں، وہ مرتے دم تک لگی رہتی ہیں. تو اس میں یہ نہیں کہ ہمیں دعا نہیں مانگنی کہ میں نے نہیں مانگے، لیکن وہ ساری دعاؤں کا اجر جو ہے وہ جمع ہوتا رہے گا. اس پر میں کمی ہو جاتی ہے کہ وضو کے دوران کی جو دعائیں تو ہم واش روم دوران کی تو کوئی دعا ہے ہی نہیں. اچھا تو بسم اللہ الرحمن بسم اللہ آپ دل میں پڑھ لیں جب سنگھ ہاں بولے، اور باہر سے نکلتے اندر جاتے ہوئے پڑھ کے چلے جائیں. آپ فرض ہی بھی کر سکتے ہیں یا سنت؟ ہر نماز میں ہو سکتا ہے، سجدہ صاحب ہر ایک میں ہو سکتا ہے. اچھا قرآن شریف ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے پھر رکھ دیا تو کیا وہیں سے اسٹارٹ کرنا ہے سورہ یاسین رہ گئی یا پھر دوبارہ نئے سے؟ وقرأ ما تیسر من القرآن کہیں سے بھی آپ شروع کر سکتے جیسے پڑھتے پڑھتے آپ جیسے ہاف پہ رک گئے، کوئی بند کر دیا پھر چلے گئے پھر تو جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر لیں. اگر نہیں تو آپ شروع سے بھی دوبارہ ساری آخر تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم قرآن کا کوئی حصہ، کوئی ضروری نہیں کہ اسے ختم ہی کریں. اور کی اطاعت آپ کہتے ہیں کہ جیسے شوق ہے ویسے کس حد تک اس کی بات ماننی جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہے. نہیں مطلب اگر مرد عبادت گزار نہیں ہے تو اگر وہ کہیں نماز نہیں پڑھے تو وہ تو نہیں ماننی ان کی بات. ان کو کہیں سمجھایا جا سکتا ہے. جی سمجھانا تو اپنی جگہ ہے، تو پیار سے کہیں، کسی طرح کہیں. نہیں بھائی کسی کو یہ عادت نہ پسند ہو اور آپ اس کو دل میں اپنے برا کرتے رہتے ہو، کھوتے رہتے ہو اور بولتے بھی نہیں ہو تو وہ بھی ناشکری میں آتا ہے یا نہیں؟ جو دل میں ہے وہ تو اس پہ پکڑ نہیں. جب تک حدیث میں آتا ہے کہ دل میں آنے والے خیالات پکڑنے ایز لانگ ایز آپ منہ سے بولتے نہیں ہیں یا اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے. کہ خیال تو آنے میں شیطان ہے، ہر وقت نیگیٹو خیال ڈالتا رہتا ہے.